اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی بارگاہ سے استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کیا کرو۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں بندے سے، بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا ورد کرتا رہے۔ تسبیحات استغفار کثرت کے ساتھ تلاوت کرے تاکہ بندے کے جو ہے نا عمدن و سہون جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کوتاہیاں کرنے والا ہے، ہر انسان خطا کار ہے۔ اور خطا کاروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہترین خطا کار ہیں، جو اچھے خطا کار ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہترین خطا کار کون ہیں؟ خطا کار جو ہوئے تو پھر بہترین کون سے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے اور فوراً نادم ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ سے استغفار کر لے، معافی کا مانگ لے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والا جو ہے نا، معافی مانگنے والا، وہ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اس کو جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کتنی ذات وہ غفور رحیم ہے، وہ ذات کتنی بخشنے والی ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا تھا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک بندے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے نا یسرف علی نفسہ، اپنے جان پر اس نے بڑا ظلم کیا، زندگی ساری اس کی نافرمانیوں میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی۔ تو جب اس کا وقت اخیر آیا تو وہ اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ اے میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں نا تو اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، لکڑیاں اکٹھی کرنا، اس میں میری لاش کو رکھ دینا اور میری لاش کو جلا دینا، اور جب میری راکھ بن جائے، جسم میرا جل جائے تو جو ہڈیاں وغیرہ بچ جائیں ان کو اچھی طرح پیس لینا اور پیس کر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے اتنا دردناک عذاب دے گا کہ کیسا دردناک عذاب اس نے کسی کو دیا نہیں ہوگا۔ جب اس کی موت آ گئی، مر گیا، تو والد بچوں نے ایسے ہی کر دیا، فعل بہ ذالک، ایسا ہی کیا گیا، جلا دیا گیا، اس کی جو ہڈیاں وغیرہ بچ گئیں ان کو پیس دیا گیا، ہوا میں اڑا دیا گیا۔ جب سارا معاملہ ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم ارشاد فرمایا، اے زمین اجمعی، جمع کر دے جو کچھ تیرے درمیان میں ہے اس بندے کا۔ تو وہ سارا کچھ جو تھا وہ راکھ اڑی، وہ راکھ جمع ہو گئی، ہڈیاں بن گئیں، اوپر گوشت آ گیا، اور گوشت آنے کے بعد وہ جناب بندہ زندہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تجھے یہ سب کچھ کرنے پر کس نے مجبور کر دیا تھا؟ کہ تیرا یقین نہیں تھا کہ تو میری بارگاہ میں آئے گا؟ اس نے عرض کہ الہ العالمین، مجھے پتہ ہے اگر تو ایک دفعہ بھی زندگی دے سکتا ہے تو 1000 دفعہ بھی زندگی دے سکتا ہے، تو مالک ہے، تو قادر ہے۔ میں تیرا نافرمان بندہ تھا، میں نے بڑی غلطیاں کی تھی، کوتاہیاں کی تھی، بس میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میرے دل میں ڈر آ گیا کہ میرے رب نے اگر مجھے پکڑ لیا نا تو مجھے بڑا عذاب دے گا۔ یا اللہ، صرف میں تیری خشیت میرے دل میں آ گئی، ڈر آ گیا میرے دل میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرے اس ڈر نے تجھے بچا لیا اور میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ کتنی بڑی کرم نوازی ہے دوستان محترم اللہ رب العزت کی ہم گناہ گاروں پر۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اتنی رعایت رکھی ہے آقا علیہ السلام کے تصدق سے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب بندے کی روح نکلتی ہوئی نا اس کے حلق تک بھی آ جائے نا، آخری وقت آ جائے بندے کا، اور حلق سے غر غر کی آواز نکلنا شروع ہو جائے اور بندہ اس وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگ لینا حالت نزعہ میں،
تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی کرم نوازی ہے دوستان محترم اللہ رب العزت کی ہم گناہ گاروں کی۔ اور یہاں تک فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے کہ جب کوئی بندہ غلطی کر بیٹھتا ہے نا، گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ بنا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اس غلطی کو معافی مانگ لے، اس غلطی کی، اور اس غلطی پر غلطی نہ کرے، اس گناہ پر اصرار نہ کرے، اور معافی مانگتا رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نشان کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر اس نے غلطی کی اور غلطی پر نادم بھی نہ ہوا، گناہ پر نادم بھی نہ ہوا، تو گناہ پر گناہ بھی کرتا رہا اور گناہ کو ہلکا سمجھ لیا اس نے کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا گناہ ہے، تھوڑا چھوٹا سا گناہ ہے، تو چھوٹا چھوٹا کرتے کرتے وہ بڑے گناہ کی طرف چلا گیا، گناہ اس کا بڑا ہو گیا۔ تو جب اس کا گناہ بڑا ہو گیا، اس نے توبہ نہ کی اور استغفار نہ کی، تو فرمایا اس کے دل کو یوں ہو جاتا ہے جیسے وہ کالی سیاہی چڑھ گئی اس کے دل پر، اس کا دل سیاہ ہو گیا، وہ نقطہ پھیل گیا۔ تو جب وہ نقطہ پھیل گیا، دل سیاہ ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے ایک اور بھی مثال دے کے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح لوہے اور پیتل کو زنگ لگ جاتا ہے نا، تو پھر زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے، لائک ریگمال وغیرہ، اس کو کھرچا جاتا ہے زنگال کو، زنگ کو، تو کھرچ کر اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح ایک زنگ آلود پتل و لوہا ہو، اس کا زنگال دور کرنے کے لیے کوئی پالش وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے نا، تو اس طرح فرمایا جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو پھر دلوں کو بھی پالش کیا جاتا ہے، اور دلوں کو جو پالش ہے، جو دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا ورد جاری رکھا کریں، دن رات پڑھا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں۔ تو جب دل زنگ آلود ہو گئے تو فرمایا کہ پھر دلوں کو پالش کیا جاتا ہے استغفار کے ذریعے سے، پھر دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اور فرمائی اسی زنگ کے بارے میں تو آقا علیہ السلام نے باقاعدہ وضاحت بھی فرمائی، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ انہی کے اعمال ہیں نا جن کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اس لیے دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے بھی رب تعالیٰ سے کہا تھا، اور کہا تھا کہ الہ العالمین، میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا، اور اتنی دیر تک گمراہ کرتا رہوں گا جہاں تک میرا زور چلے گا، جہاں تک میرا بس چلے گا، میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا، ضرور گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور بلکہ اس نے یہ کلام اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے بھی میری عزت اور میری جلال کی قسم ہے، اگر تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا نا، تو جب تک میرے بندوں کے جسموں میں روح رہے گی، میری بارگاہ سے استغفار کرتے رہیں گے، میں اپنے بندوں کے سارے گناہ معاف فرماتا رہوں گا۔ کتنی بڑی کرم نوازی ہے دوستان محترم اللہ رب العزت کی ذات برکات کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں سانسوں کی مہلت دی ہوئی ہے۔ ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کر دیتا ہے ہماری، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یار استغفار کے متعلق اللہ رب العزت کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت کے ساتھ میری بارگاہ میں استغفار کرتا ہے نا، تو فرمایا کہ میں اس کے لیے ہر غم سے نجات لکھ دیتا ہوں، ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہوں اس کو۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، میری بارگاہ سے معافی مانگتا ہے، اور فرمایا جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے تو فرمایا اس کی جتنی مشکلات ہوتی ہیں نا، میں پروردگار خود ہی اس کی مشکلات کا حل بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ اور ایک اور نشانی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کی ذات برکات استغفار کرنے والے پر اتنا انعام اور اتنا کرم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت کے ساتھ
استغفار کرتا ہے نا تو میں اس کی روزی میں برکت رکھ دیتا ہوں، اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہوں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔